السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ حضرات اپنے گھروں کو ذکر الہی سے، تلاوت قرآن سے اور نفل نمازوں سے آباد رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں ویرانی نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے سے مراد یہ ہے کہ گھروں میں نہ نمازیں پڑھی جائیں، نہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ انسان گھروں میں یہ تمام کام نہ کرے بلکہ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کرتا رہے، دنیا کے سارے کام کاج کرتا رہے۔ تو ایسا گھر جس میں سارے کام کاج ہو رہے ہوں، ساری باتیں ہو رہی ہوں، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہو، ایسا گھر قبرستان کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، ان کو گھروں میں پڑھنے کا معمول بناؤ۔ فرض نماز تو ایک مرد کو مسجد میں ہی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اس کی تاکید ہے، لیکن فرض کے علاوہ نوافل اور سنتیں گھروں میں پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، اس لیے کہ مرد کی نماز، سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نمازوں کے، کہ فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ نمازیں وہ اپنے گھروں میں پڑھنا مرد کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ساری نفل نمازیں، سنتیں مسجد میں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو شاید مسجد میں ہی کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کا جو بھی معمول ہوتا ہے وہ بھی ہمارا مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہم تھوڑا سا دیندار لوگ کہلاتے ہیں، دین سے نسبت رکھتے ہیں، کچھ نمازوں کی، ذکر و اذکار کی، تلاوت کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ہم جو تھوڑا سا ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہم ساری عبادتیں، سارے کام مساجد میں انجام دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، نتیجہ یہ کہ ہمارے گھر قبرستان بن گئے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھیں، نفل نمازیں جو فرض سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں پڑھنے میں بعض لوگوں کے لیے دشواری ہو رہی ہو، کبھی کبھی آدمی ادھر ادھر مصروفیات میں گر جاتا ہے، گھر پہنچ کر تو وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت حال ہے تو چاہے فرض سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں ہم مسجد میں ادا کر لیں، اگرچہ بہتر تو یہ کہ گھر میں ادا کریں، گھر میں ہم ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے لیے نمازیں پڑھنا وہاں آسان ہو جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہم سنتیں اور جو فرض کے آگے پیچھے کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے علاوہ بھی کم از کم کچھ نوافل ایسے ہونے چاہیے جو ہم اپنے گھر میں پڑھیں، عشاء کے بعد، صبح میں کسی وقت۔ تو کوئی نہ کوئی ایک نظام ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ساری سنتیں اور سارے نوافل ہم مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی بھی کوشش کریں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم اپنے گھروں میں پڑھیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت ضرور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اس طرح جب ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو ہمارے بیوی بچے، گھر والے بھی دیکھ کر سیکھیں گے اور ان کے اندر بھی عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور گھروں میں بہت ساری برائیاں، بیماریاں، آفتیں وہ بھی انشاءاللہ گھروں سے دور ہوں گی اور گھر ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اچھا گھر وہی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اگر کسی گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر اس میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات ہمیں کئی حدیث میں سمجھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔